الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ 15 رکوع کا مطالعہ ہم نے کر لیا تھا، آج ہم نے 16 اور 17واں رکوع پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 15 رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں، بارہا آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، ایک ریکیپ میں آپ کا کرا دیتا ہوں۔ پہلے 4 رکوع میں یہ جو مکی قرآن نازل ہو چکا تھا، یہ سمجھ لے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے مکی قرآن یعنی کہ 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اب اس قرآن کی جو حکمت ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، اس کا ایک خلاصہ پہلے 4 رکوع میں بیان کر دیا گیا، اور وہ خلاصہ کیا ہے؟ ایمان ثلاثہ، ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالآخرت ہے۔ یہ ہوگا تو اس دنیا میں ایک اچھا گھر آپ کو مل جائے گا، یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ خسارے کے اندر ہیں۔ 5ویں رکوع میں جو ہم سے پہلے امت مسلمہ تھی یعنی کہ بنی اسرائیل، ان کو ایک زوردار قسم کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دیکھے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانا تو وہ بھی نہ ماننے کے برابر ہی تھا، مطلب کیسے مانا؟ ان کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ تو آخری درجے میں ان کو ایک زوردار قسم کی دعوت دی جا رہی ہے کہ چلو وہ جو ہو گیا ہو گیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جاؤ تو تمہاری عاقبت سنور جائے گی۔ اس کے بعد جو 9 رکوع ہیں، اس میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل پر ایک فرد جرم عائد ہوئی۔ کیوں عائد ہوئی؟ مطلب انہوں نے شرک کیا، انہوں نے کتاب جو تورات لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس کا مذاق اڑایا۔ وہ کیا کہا ان کو کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو جہراً دیکھ نہ لیں۔ تو یہ مذاق ہے، اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ کی کتابوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، پھر رسولوں کا مذاق اڑایا، پھر رسولوں کو قتل کیا، بلکہ قتل کرنے کی کوشش تو ہر رسول کو کی، کچھ کو قتل بھی کیا، رسولوں کو نہیں، انبیاء کو۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ کل ہم نے دیکھ لیا تھا تھوڑا سا۔ اب یہ سب کچھ تو انہوں نے کر لیا، لیکن ساتھ میں اللہ کا جو ایک قانون یونیورسل مورل لا جو اللہ کا اپلیکیبل ہے اس دنیا میں بہرحال، اس کی چپیڑے بھی ان کو پڑھتے رہے۔ پہلا مطلب ان پہ کیا چپیڑا پڑا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ان پر ذلت اور مسکنت طاری ہو گئی۔ اور شروع میں دیکھیں ایک بات کا اعادہ ہم نے کر لیا تھا کہ اس صورت کو واقعاتی اعتبار یا قصوں کہانیوں کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو آئینہ بنا کے اس میں اپنا عکس ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اصل میں۔ تو یہ سب انہوں نے تو کیا، کیا ہم نے ایسا نہیں کہ آج ہم بھی مذاق اڑا رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کا مذاق بڑے زور و شور کے ساتھ اڑا رہے ہیں، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو جس طرح ان پہ پہلا کوڑا برسا کہ ان پہ ذلت اور مسکنت طاری ہو گئی، آج مسلمان کو دیکھ لیں، 1.5 ارب ہے الحمدللہ۔ یہ 1.5 ارب لکھنا بھی ایک بڑی مشکل بات ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ نہ 3 میں نہ 13 میں۔ مطلب ہمارے تو یقین کریں کہ جنگ اور امن کے فیصلے بھی باہر سے آتے ہیں، ہم خود اپنے جنگ اور امن کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، اکانومکس کو تو چھوڑیں۔ تو پہلا ان پہ جو کوڑا پڑا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اچھا، دوسرا، جب انہوں نے اللہ کے دین میں میم میخ نکالنے کی کوشش کی تو کیا؟ فقست قلوبہم، ان کے دل نے سخت کر دیے، اس میں پھر دین کی بات اندر جاتی ہی نہیں تھی۔ آج ہم مسلمانوں کو اگر دیکھ لیں تو ہمارے دل جتنے سخت ہیں، میں کیا کہوں کہ یہود اور نصارہ کتنے سخت ہو سکتے ہیں، ہمارے ان سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ یہ دوسرا کوڑا ان پہ، مطلب اللہ نے ان کو حق پہچاننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہی سلب کر دی ان کی۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، آپ ان کو سیدھی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی، جلیبیاں سب کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ جلیبیاں بنانے کے ماہر بن چکے ہیں سارے۔ یہ دوسرا کوڑا۔ تیسرا کوڑا کیا کہ بعض آیات کا یہ اقرار کرتے تھے، مانتے تھے، بعض آیات کو نہیں مانتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اب اس پہ بھی ان پہ ایک لعنت پڑی اللہ کی طرف سے۔ اور ونس اگین میں آپ کو دعوت دوں گا اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک لے، کیا آج ہماری یہ حالت نہیں ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بلکہ زیادہ تر کا ہم انکار کرتے ہیں، کچھ کا ہی اقرار کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ تو بہرحال یہ ایک فرد جرم، اس کا اعادہ ہم نے سارا کر لیا ہے۔ کل ہم نے جو 2 رکوع پڑھے اس میں اب کیا تھا کہ تحویل قبلہ کی ایک انڈیکیشن آ گئی
تحویل قبلہ کی انڈیکیشن سے کیا مراد ہے کہ امت کو بدلنے کی ایک انڈیکیشن آ گئی. پہلے قبلہ یروشلم تھا، اب قبلہ کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف. تو ہم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ سے بات ہوتے ہوتے 10 رکوع میں ایک دم سے اہل عرب سے بھی بات شروع ہو گئی، کیونکہ اب ایک کامن مسئلہ آ رہا تھا کہ قبلہ اس جگہ کو بنایا جا رہا تھا جس کو اہل عرب بھی کلیم کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہے. اچھا، یروشلم کو تو یہ کلیم کرتے ہی تھے یہود و نصارہ، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ کلیم کرتے تھے کہ وہ ہمارے بھی آباء و اجداد ہیں. تو ان کو بھی پتہ تھا، یہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اصل میں جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا وہ مکہ ہی تھا، خانہ کعبہ ہی تھا. تو مطلب ان سارے چیزوں کو آپ جوڑ کے آپ کے سامنے ایک پرسپیکٹیو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ یہ تحویل قبلہ کا جو ایک پروسیس ہے، یہ ہے تو دیکھنے میں بڑا کوئی سخت قسم کا پروسیس، لیکن اس کو تھوڑا سا نرم بنانے کے لیے کامن بات سے جب بات شروع ہوتی ہے تو چیزیں ذرا آسان ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے. اب آج ہم نے انڈیکیشن کل آ گئی، آج تحویل قبلہ کا صریح حکم آ جائے گا کہ اب قبلہ بدل دو، مطلب کہ امت بدل. تو بسم اللہ کرتے ہیں جی. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے یا ان کے راستے سے. إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے ان کے جس نے حماقت میں ڈال دیا اپنے آپ کو. مطلب یہ حماقت ہی ہے، شعور ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اللہ کی بات نہ سمجھے، سیدھی بات نہ سمجھے، حق کی بات نہ سمجھے، یہ حماقت ہے بہت بڑی. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے چن لیا تھا انہیں دنیا میں. کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے. کیوں؟ اب ان کی ایک خصوصیت بتائی جا رہی ہے. اس قال لہ ربہ اسلم، جب کہا ان سے ان کے رب نے کہ فرمانبرداری قبول کر لو، فرمانبردار بن جاؤ. تو جواب کیا تھا؟ وہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں آخری رکوع میں جو سمعنا واطعنا، کہ بات ابھی سنی بھی پوری نہیں کہ اطعنا کہہ دیا. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں بالکل فرمانبرداری اختیار کرتا ہوں اس رب کی جو عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا جو رب ہے. یہاں تک کہ جب ان کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو کیا کیا انہوں نے؟ سوچا بھی نہیں. کل ہم نے ان سے متعلق آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی بڑی باتوں سے آزمایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہی پاسڈ وتھ فلائنگ کلرز. مطلب ممتحن اقرار کر رہا ہے کہ بڑا زبردست انہوں نے وہ کیا ہے. بہرحال 87 سال کی عمر میں دعائیں کر کر کے ان کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد نصیب ہوئی. جب وہ 13 برس کے ہوئے اور یہ خود 100 برس کے ہوئے تو حکم کیا آیا کہ اس کو ذبح کر دو. اس پہ بھی نہیں سوچا. قال اسلمت لرب العالمین. اسی وجہ سے دنیا میں بھی ان کا مقام ہے اور آخرت میں بھی ان کا بڑا مقام ہے. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی تھی اسی بات کی، مطلب یہ جو فرمانبرداری کی بات کی جا رہی ہے اسی بات کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. اب بتایا بھی جا رہا ہے کہ کیا کہا تھا اپنے بچوں کو. یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں بے شک اللہ نے پسند فرما لیا ہے تمہارے لیے اپنا دین، اپنا جس کی تم نے فرمانبرداری کرنی ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھو اب دین کیا ہے اس کی وضاحت بھی ہو گئی. اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، فرمانبردار رہو اللہ کے. اب یہی بات یہ دیکھیں ابھی مطلب اس کا روی شیخن بنی اسرائیل کی طرف یہ ہے یا اہل مکہ کی طرف ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اہل کتاب بھی کلیم کرتے تھے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، اہل عرب بھی کلیم کرتے تھے. تو یہاں پہ تو روی سخن ان کی طرف ہے. یہی بات سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے کی گئی ہے. وہاں پہ کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا حق ادا کرو جس طرح اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو، جس طرح کہ اللہ کے تقوی کا حق ہے وہ کبھی ہم نہیں کر سکتے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے لیکن یہ کہ تم فرمانبرداری کی حالت میں ہو.
تو یہی اب ان چیزوں کو ملا کے مطلب ہمیں کیا تاثر ملتا ہے، کیا نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں کہ دین اصل میں ایک ہی ہے، آدم سے لے کے ایدم تک دین ایک ہی ہے، اور وہ اجمالاً ایمان باللہ ہے، تفصیلاً ایمان ثلاثہ ہے۔ یہ تین ایمانیات، اس کا اقرار کرنا ہے اور اس کے جو عملی تقاضے ہیں اس کو پھر پورا کرنا ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ ہاں شریعت چینج ہے، وہ کسی رسول کے زمانے میں کوئی اور شریعت ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور شریعت ہوگی، ہماری شریعت کوئی چینج ہے۔ اور کل اس پہ بھی بات ہو گئی تھی کہ یہ جو یہ ذہنی ارتقاء ہو رہا ہے اور سوشل ایولیوشن ہو رہی ہے، تو آبویسلی مطلب سیاست کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، اکانومکس کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، تو شریعت بھی اسی حساب سے بدلتی رہی ہے۔ اور یہ اب جو فائنل ایڈیشن ہے جو ہمارے ہاتھوں میں الحمدللہ، یہ آج کی شریعت ہے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آج آپ نافذ نہیں کر سکتے، آج اگر نافذ ہونا ہے تو اسی شریعت نے نافذ ہونا ہے۔ تو تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ پوچھا جا رہا ہے نا ان سے بھی، ہم سے، سب سے پوچھا کیا تم موجود تھے اس وقت؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت۔ یہ حضرہ کو جو لفظ ہے اس کا لٹرل معنی کیا ہے؟ آ دمکنا، جب آ دم کی یعقوب علیہ السلام پر موت۔ اس کالا لبنی ہے، جب انہوں نے پوچھا اپنے بیٹوں سے، یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 کے 12 بیٹوں کو بلایا اور ان سے سوال کیا، اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب کہ وہ مصر پہنچ چکے تھے۔ اور وہ کیسے پہنچے تھے؟ یہ جو سورہ یوسف ہے اس میں تفصیلاً اس کا ذکر ہے۔ تو وہاں پہ اپنے 12 کے 12 بیٹوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ علیہ السلام کی، معبود کی، جس کی آپ عبادت کریں اسی کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور ہمارے آباء و اجداد کا جو الہ ہے اسی کی عبادت کریں گے۔ آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ الہ واحد، اور کس کی، مطلب دیکھیں آباء و اجداد کا بھی اشارہ ہو گیا کہ کس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ الہ واحد، جو الہ واحد ہے اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرمانبرداری اختیار کرنے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو کہ گزر چکی، گزری، اپنی زندگی انہوں نے گزار لی۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ، تو ان کے لیے وہی ہے جو کچھ انہوں نے کمایا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے، تم سے تمہارا سوال ہوگا۔ اب بات دیکھیں، کل بھی کل کے ذرا واضح ہو گئی تھی، آج دوبارہ سے ایک اور انداز میں کھولی گئی ہے کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم فلانے کے بیٹے ہیں اور ہم تو سید ہیں اور ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ہم تو اللہ کے چنے دیدہ بندے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کی خوش فہمی تھی۔ اس خوش فہمی میں مت رہو، تم سے تمہارا سوال ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا فَرْدًا آؤ گے میرے سامنے۔ اور 5 سوالات جو حدیث سے سامنے آ چکے ہیں، ان 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا ہر ایک انسان کو۔ جب تک وہ جواب نہیں دے گا، وہاں سے لا تزولو قدم، ابن آدم کے 2 قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے، ٹل سکیں گے، جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ تو تھے تو وہ آبائے تمہاری ہی، مگر تم کیا ہو والی بات ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو، تم سے تمہارا پوچھا جائے گا، ان کا نہیں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کل بھی ایک اور انداز میں اس طرح کی بات آئی تھی۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اب سوال انہوں نے پھینکا، جواب کیا دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اختیار کرو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ جو کہ یکسو ہے۔ یکسو سے کیا مراد؟ ایک ہی الہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب دیکھیں اس میں بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ غالباً سورہ ابراہیم میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ بلا کون 2 بندوں کی مثال دی گئی ہے کہ بلا ان میں سے کون امن میں ہو سکتا ہے، کیا وہ جو ایک الہ کی عبادت کرتا ہے یا وہ جو سینکڑوں یا ایک سے زیادہ الہوں کی عبادت کرتا ہے۔ تو یقیناً جو ایک الہ کی عبادت کرتا ہے وہ سکھ چین میں ہوگا، وہ امن میں ہوگا۔
اب آپ نے اگر ایک سے زیادہ الہوں کی عبادت کا ٹھیکہ لے لیا ہے تو کبھی کس کو مناؤ، کبھی کس، آپ کا دل ویسے ہڑا بڑا رہے گا، مطلب آپ کے دل میں اطمینان آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اس بات کو ایک اور انداز میں بہرحال بتایا گیا ہے۔ قولوا آمنا باللہ، ان سب نے کیا کہا، نہیں تم سب کیا کہو، مطلب مسلمانوں سے کیا کہ تم سب کیا کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولادوں پر۔ اب اولاد یہ پورا ایک سلسلہ ہے، پہلے ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کے جو نسل پوری چلی ہے، اور پھر ایک خاص مدت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، ان کی بعثت ہوئی، پھر ان کی طرف بات کو موڑا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، مطلب ہمارے لیے تمام نبی، تمام انبیاء ایک جیسے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں تفضیل والی بات تو ہو سکتی ہے، مطلب کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت ہو، اس کی بات اس حد تک بات ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں اگر ہم سوچیں تو جو انبیاء ہیں ان کی کچھ فضیلتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پہ بلایا، اسی طرح خلیل کا لقب کس کو دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے موعظے دیے گئے جو ناقابل یقین ہے، مطلب مردے کو زندہ کر دینا اور کیا کچھ۔ تو فضیلت تو نبیوں کے درمیان کسی ایک بات میں کوئی ایک کی فضیلت ہوگی، کسی دوسرے بات میں دوسری، یہ تو ہو سکتا ہے۔ تفریق کا کیا مطلب کہ ایک کو مانا دوسرے کو نہیں مانا، یہ تفریق ہے۔ تو ہم یہ فرق نہیں کرتے، مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان میں سے کوئی تفریق نہیں کرنی، تمام نبی کا درجہ ایک ہی ہے۔ نبی کا درجہ کیا ہے، نبی کا کام کیا ہے، اللہ کا احکامات ہم تک پہنچانا، تو وہ جتنے احکامات جس کو چاہے اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے، تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہاں وہ تفضیل والا معاملہ الگ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ ہی کی فرمانبرداری اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہیں آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ، تو اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو اس پر، کس کی طرف اشارہ ہے، اہل کتاب کی طرف، یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو اس پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر آ گئے۔ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ رخ پھیر لیں تو بے شک وہ ہیں اپنی ضد میں پھنسے ہوئے۔ تو اگر وہ اپنی ضد پر آ جائے تو اس کے بعد اللہ کا تبصرہ کیا ہے، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مطلب اللہ آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں کافی رہے گا۔ آپ بالکل بھی مطلب نہ کوئی کمپرومائز کرنا ہے، نہ کمپرومائز والی کسی بات کا ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، مطلب کوئی بات اس طرح کی نہیں سننی کہ کوئی کمپرومائز ہو جائے، کوئی آگے پیچھے ہو جائے۔ آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے ان کے مقابلے میں، آپ اللہ پہ توکل کیجئے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کا یہ وہ مقام ہے، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ جہاں خون پڑا ہوا ہے، اس نسخے میں جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے اپنی شہادت کے وقت، ان کے خون کے دبے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے بھی اور ان کے جو وائف تھی حضرت نائلہ، کیونکہ وہ جب باغیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے بچانا چاہا اپنے شوہر کو، تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، تو ان کا خون بھی اور عثمان رضی اللہ عنہ کا خون بھی اسی آیت کے اوپر پڑا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آگے فرمایا صبغۃ اللہ، اختیار کر لو اللہ کی بندگی یا اللہ کی بندگی کا رنگ۔ صبغت کہتے ہیں اللہ کو، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، مطلب اس کے ساتھ اختیار کر لو، علماء اسی طرح کا ترجمہ کرتے ہیں، مطلب یہی بنتا ہے کہ تم اختیار کر لو اللہ کا رنگ۔ ہم نے تو اختیار، یا ایک اور ترجمہ ہے کہ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کا رنگ۔
ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون بہتر ہے اللہ کے رنگ سے۔ اللہ کا رنگ ویسے کیا ہے، اس پہ ہم کافی بات کرتے رہتے ہیں، اور کل بھی اس پہ غالباً بات ہوئی تھی۔ بات وہی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ بنایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ انسان نے اسی فطرت پہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے جو فطرت اللہ کی خود ہے۔ اب اللہ کی فطرت کیا ہے؟ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، انسانی ہمدردی کرنا۔ یہ وہ اللہ کا رنگ ہے، جو اللہ کی سنت ہے، جو اللہ کی فطرت ہے، وہی اللہ کا رنگ ہے۔ تو صبغۃ اللہ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کا رنگ، یعنی کہ ہم صحیح مسلمان، صحیح اہل ایمان بن گئے ہیں۔ جو آیات ہے قرآن مجید کی، اس کو پوری طرح سے مانتے ہیں، اس کے جو عملی تقاضے ان کو پورا کرنے کا پورا اعادہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اس سے بہترین رنگ اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ونحن لہ عابدون، اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھئے ان سے، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے سلسلے میں، مطلب وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اس اللہ ہی کے وفادار ہیں اور رہیں گے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا۔ اب دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا جا رہا ہے اہل کتاب سے، تو کیا تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی جو اولادی تھی، کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ یا یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ سوال ہے ان کی طرف ایک۔ قل اانتم عالم ام اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ وہ ایک دعویٰ تو کرتے تھے نا، یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو یا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ یہودی یا نصارہ تھے، اس پہ اللہ کا تبصرہ کیا؟ ان سے ذرا پوچھیں کہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا میں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی وہ گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیں علماء یہود کے پاس شہادتیں موجود تھی، ان کی کتابوں میں تورات میں شہادتیں موجود تھی، یہ شہادت بھی موجود تھی کہ آخری نبی نے آنا ہے، یہ شہادت بھی موجود تھی کہ اس نے آنا کہا ہے، مدینہ میں آنا ہے، اور اس کے پاس اللہ کا کلام ہوگا۔ یہ ساری شہادت ہے۔ ابھی آگے ہم ایک آیت پڑھیں گے جس میں ہے کہ یہ لوگ قرآن کو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، تو شہادتیں ان کے پاس موجود تھی۔ ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان شہادتوں کو چھپائے پھر رہے ہیں، تو ان سے بڑا ظالم اور کون ہوگا اس دنیا میں۔ اب ان سے ذرا بات ہٹ کے اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے تو ہمارے پاس یہ شہادتیں موجود ہے کہ نہیں؟ قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے اوپر سام بن کے نہیں بیٹھے ہوئے؟ کس کو ہم نے یہ پیغام آگے پہنچا ہے؟ پہلے تو خود نہیں سمجھتے، خود سمجھیں گے تو آگے کوئی پہنچائیں گے۔ تو ہمارا جو حال ہے وہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پھر دیکھیں ہم ایک بات پہ تو ہم سب متفق ہیں، مطلب کوئی دین سے باہر نکل کے اگر بات کر لیں کہ اس ملک میں جو نظام ہے وہ غلط ہے، سب متفق ہیں اس بات پہ، تو اگر غلط ہے تو غلط چیز کا کوئی ٹھیک نتیجہ نکل سکتا ہے، غلطی نتیجہ نکلے گا، تو اس غلطی کو روکنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گریبانوں میں جان کر یہ سوال ذرا، تو یہ کتنی بڑی شہادت کو ہم چھپا رہے ہیں۔ مطلب اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوگا کہ اگر ہم واقعی اس نظام کو غلط سمجھتے ہیں تو پھر ہم اس نظام کی مخالفت کتنا کر رہے ہیں اور اس نظام کو سپورٹ کتنا کر رہے ہیں۔ تو ذرا اس ترازو کو چیک کریں، آپ کو اندازہ ہوگا ہم 100% اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں، منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ نظام غلط ہے، بدلنا چاہیے، اور پھر قرآن پڑھ کے روتے بھی ہیں۔ تو یہ تو ایک ڈرامہ سا ہے بس۔ اگر واقعی سچے ہو تو پھر عمل اس طرح کا دکھانا چاہیے۔ تو بہرحال من اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی شہادت ہو اور وہ اس کو چھپائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان سے جو عمل کر رہے ہو تم، یعنی کہ تم نظام کو سپورٹ کر رہے ہو یا اس کے خلاف کھڑے ہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی، اب دیکھیے اہل کتاب کی بات، وہ ایک جماعت تھی ہو گزری، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم،
اور ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال تمہارے متعلق ہوگا، ان کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے تحویل قبلہ کا مضمون شروع ہو رہا ہے، بڑا انٹرسٹنگ قسم کا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے کچھ احمق لوگوں میں سے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ اب دیکھیں تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے، ابھی ہم نے یہ 16ویں رکوع سے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے جو 2 رکوع تھے اس میں تمہید بہرحال آ چکی تھی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِب سے کیا مطلب، دیکھیں ایک انڈیکیشن آ گئی تھی۔ اب اسپیسیفکلی تحویل قبلہ کے احکامات اس رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ پچھلے 2 رکوع میں کل بھی ہم نے پڑھا، آج بھی ہم نے پڑھا، حضرت ابراہیم سے متعلق بات ہو گئی۔ اب وہ معمار کعبہ بھی تھے، کل ہی ہم نے یہ بات پڑھی کہ کعبہ کس نے بنایا، انہوں نے، اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بنایا، تو وہ معمار کعبہ بھی تھے، امام الناس بھی ہیں، ابو الانبیاء بھی ہیں، سارے انبیاء ان کے نسل میں سے آئیں، انہی کی ایک نسل بنی اسرائیل ہے، انہی کی ایک نسل بنی اسماعیل ہے۔ اب ان کا دین، اس مطلب یہ جو بات بتائی جا رہی ہے ان کا جو دین ہے ابراہیم، یہ اس کی بنیاد ہے اصل میں۔ تو انہوں نے کیا بنیاد رکھی تھی اپنے مطلب نسل کے لیے، کیا بنیاد رکھی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کو کہاں پہ چھوڑا، اور دوسرے خاندان یا دوسرے بچے کو کہاں پہ آباد کیا؟ سین میں۔ اور پھر ان کے بچوں نے کیا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ٹھیک ہے نبوت ان کے نسل میں نہیں آئی، 3000 کا فصل آیا بیچ میں، لیکن آپ کے خیال میں اسماعیل نے اپنے بچوں کو کیا کہا ہوگا؟ یعقوب نے جو کہا ہے اپنے بچوں کو، وہ تو سامنے آ گئی بات۔ تو دیکھیں وہ جو یونیفیکیشن ہے نا، جو ان تینوں، اس وقت 3 طرح کے لوگ زیر بحث، اہل کتاب ہے، مسلمان ہے، اہل مکہ ہے، ان تینوں میں ایک مشترک بات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو پہلے 2 رکوع میں فوکس کس چیز پہ رکھا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام پہ، کہ یہ تمہیں کوئی انہونی بات نہیں بتا دی جا رہی، یہ وہی بات ہے جس کو تم اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اولادیں تھیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، وہ مختلف پگڈنڈیوں پر چھل پڑی۔ یہ سارا پس منظر ہے اس تحویل قبلہ کے اس میں کے ضمن میں۔ اچھا، ایک سوال ویسے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو تحویل قبلہ ہے اس پہ اتنے زور و شور سے کیوں بات کی گئی ہے؟ دیکھیں اس کی سینسیٹیویٹی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، مذہبی ذہنیت، عوام الناس کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ مذہبی ذہنیت کیا ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ظاہر کو دیکھتے ہیں، مطلب آپ کے ہاتھ اوپر ہے کہ نیچے اس کو آبزرو کیا جائے گا، آپ نے رفع یدین کیا یا نہیں کیا اس کو آبزرو کیا جائے گا، آپ نے امین بلند آواز سے پڑھا یا خفی آواز سے پڑھی اس پہ فوکس کیا جائے گا، اور اس سے بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں، مطلب کفر کے فتوے ایک دوسرے پہ لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک عمومی ذہنیت ہے۔ اب عوام کا چونکہ یہ ذہن ہے، اب یہاں پہ بات ہم پانچوں کی بات تو چھوڑیں، ہم تو مطلب 5-6 توڑے سے 1 انچ اوپر نیچے ہو جائے تو کفر کے فتوے، یہاں پہ قبلہ بدلا جا رہا ہے۔ تو جو بڑے ہیں، جو علماء ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں، جو شعور رکھنے والے، ان کو تو یہ بات سمجھ آ جائے گی، عوام کو کون سمجھائے گا؟ اس لیے اتنے زور و شور کے ساتھ اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ مطلب یہ ان کو بار بار مطلب کئی ڈائمنشن سے یہ بات دیکھیں بتائی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں یہ بات آ گئی کہ بھئی یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اصل میں تو وہی قبلہ تھا۔ پھر مطلب یہ جو 3 قسم کے گروہ ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک اہل کتاب ہے، ایک ہندو ہے، ان کے آباء و اجداد کیا کرتے رہے، یہ اس ضمن میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی۔ تو اصل میں ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے اس بات پہ، اتنی بڑی بات، لیکن ہے بڑی بات۔ جب آپ دیکھیں ہمارے دور میں تو یہ نہیں ہو رہا نا، یہ تو جس دور میں یہ بات ہو رہی تھی اس وقت ایک بہت بڑا کوئی زوردار قسم کی بات تھی۔ یہ مطلب سوال اٹھنے لگے تھے کہ یہ ابھی تک یہ جو 16 مہینے ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب دوسری طرف یہ کیا مذاق مچایا ہوا ہے، اور ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس طرح کے سوالات اٹھنے لگے تھے۔ پھر سیاسی مسئلہ ایک پیدا ہو گیا تھا، مطلب یہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے
اہل کتاب کا کہنا یہ تھا، یہود کا، کہ یہ تو ہماری اتباع کر رہے ہیں بس، مطلب ہمارے ایک فرقہ ہے، اس طرح آپ سمجھ لیں، تو ایک دن ہمارے ساتھ آ کے مل جائے گا۔ اب جب انہوں نے قبلہ بدل لیا تو ان کی بھی کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو اب مطلب مسئلہ پیدا ہو گیا، انہوں تو ہماری اتباع۔ تو یہ سارے مسائل اس وقت جمع ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح دیکھیں، وہ یروشلم کی ایک محبت مسلمانوں کے دلوں میں پڑی ہوئی تھی، ایسی بات نہیں تھی کہ ان کے دلوں میں اہل مکہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، ان کے دلوں میں مکہ یعنی خانہ کعبہ کی محبت رچی بسی تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو پہلے 16 سال کہاں آپ نے کس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی؟ یروشلم کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ اب اس کو بھی ذرا، یہ بات ابھی آ جائے گی، کھل جائے گی آگے۔ جی جی، یہ بات ابھی آ جائے گی۔ پہلے 16 سال یروشلم کی طرف، 16 مہینے، 16 ماہ۔ تو یہ جو فیصلہ تھا کہ یروشلم کی طرف، مدینہ میں تھے، مکہ میں یہ بات بھی ہم نے دیکھ لی تھی کہ مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سامنے ایسے اینگل پہ کھڑے ہوتے کہ سامنے یروشلم بھی لائن میں آ جاتا، تو دونوں وہ استقبال القبلتین آپ سمجھ لیں کہ دونوں قبلوں کا استقبال ہو جایا کرتا تھا۔ مدینہ میں آ کے مسئلہ ہو گیا، مطلب مکہ پیچھے رہ گیا، یروشلم آگے تھا، تو اب ایک کی طرف منہ کرنے سے پیٹھ دوسری طرف ہو جاتی تھی۔ اچھا، اب یہ شروع میں جو 16 مہینے کی جو بات تھی کہ نمازیں یروشلم کی طرف پڑھی گئی، یہ جو فیصلہ تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ تھا، اور اس میں 2 باتیں ہیں، ابھی آگے بات کھل جائے گی، کہ یا تو وہی خفی کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کہ آپ اس طرف نمازیں پڑھیں، یا یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا۔ اور اس کی حکمت کیا تھی کہ یہ جو مدینہ کے لوگ تھے، سر جی تو ہجرت کر کے ان کے مہمان بن کے آئے تھے نا، اب مدینہ کے جو لوگ تھے چونکہ وہاں پہ یہود رہتے تھے، ان کے دلوں میں خانہ کعبہ سے زیادہ یروشلم کی عقیدت زیادہ تھی، کیونکہ وہ اہل یہود کہتے تھے کہ یہ مطلب قابل احترام جگہ ہے، یہاں پہ رسولوں کا نزول ہوا وغیرہ وغیرہ، تو ان کے دلوں میں بھی محبت زیادہ تھی یروشلم۔ تو یہ ایک اسٹریٹجک موو بھی تھا کہ ایک دم سے ان کا قبلہ چینج کر دینا، یہ بھی کئی مسائل جنم نہ لے لیں اس سے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن بعد میں جب فیصلہ ہو گیا کہ اب کعبہ وہ ہوگا تو بات تو پھر کل کے سامنے آ گئی تھی۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ شروع میں جو فیصلہ تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اچھا، اب اس میں ہوا کیا کہ جب شروع میں اہل مکہ کو اس بات کا سامنا ہوا کہ کعبہ اب ہمارا یروشلم ہے، تو ان کا ایک ٹیسٹ، لٹمس ٹیسٹ ہو گیا کہ اب کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں یا اپنی پرانی روایات اور اپنے پرانے تعصب کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی تھی مکہ کے مسلمانوں کی کہ ان کو کوئی آرس میں محسوس نہیں ہوئی، انہوں نے ادھر ہی منہ پھیر لیا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ 16 ماہ بعد جب یہ دوسرا فیصلہ ہو گیا تو اب امتحان کس کے لیے بن گیا؟ اہل مدینہ کے لیے، کیونکہ اہل مدینہ کے دلوں میں ادھر کی، لیکن الحمدللہ ان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، انہوں نے بھی جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑنا چاہا، سب لوگوں نے اس طرف رخ موڑ دیا۔ تو ایک سیاسی مسئلہ تھا، وہ بھی یہاں پہ حل ہو گیا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھ کے، مطلب یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ تحویل قبلہ پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور بہت شد و مت کے ساتھ قرآن میں اس سے متعلق بات کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، مطلب یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ تحویل قبلہ یہ تو ایک انڈیکیشن ہے، اصل میں امت بدلی جا رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، تو اس لیے اس پہ اتنا ہی شد و مت کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ تو عنقریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہیں گے کچھ احمق لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے اس قبلے سے جس پر وہ پہلے سے تھے۔ قل، ان سے فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب تمام کا تمام، دوبارہ سے یہ بات آ گئی ہے، پہلے بھی پیچھے بھی ہم نے پڑھ لی تھی، دوبارہ بھی آ گئی کہ چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو، یہ سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، بہرحال جہاں بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ آیت آگے آ رہی ہے۔ دیکھیں، قبلے کی بات تو ہو گئی، اب امت کی بات ہو رہی ہے، بس مطلب فیصلہ اب ہو گیا ہے کہ ان کو ختم، اب وہ امت نہیں رہے اللہ کی،
اب امت کون بننے جا رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے آپ کو بنایا امت وسط. اب ہماری طرف بات آ گئی ہے. اسی طرح میں نے تم کو بنایا امت وسط لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم شاہد بنو کس پہ؟ عوام پر. عوام پر مطلب اب ہمارے بعد جتنے بھی عوام ہیں ہمارے سامنے یا ہمارے بعد آنے والے، ان سب پہ ہم نے گواہ بننا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بنے شاہد کس پہ؟ تم پر، قیامت کے دن. اب دیکھیں قیامت کے دن کیا ہوگا. سب سے پہلے رسول کو بلایا جائے گا کہ کیا تم نے میرا دین ان تک پہنچایا تھا؟ اب کیا ہم گواہی نہیں دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا کا پورا دین ہم تک بڑے احسن طریقے سے پہنچا دیا تھا. حجۃ الوداع میں جب سوال اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین کل کا کل تم تک پہنچا دیا، تو کیا شہادت دی تھی؟ ہوا 1,24,000 سننے میں آتا ہے کہ وہاں پہ مسلمان موجود تھے. سب نے کیا کہا یک زبان ہو کر کہ بالکل کامل طریقے سے اور احسن طریقے سے یہ پورا کا پورا دین ہم تک پہنچ گیا ہے. تو وہاں بھی پھر کیا کہا کہ اب جاؤ اور آگے جتنے بھی لوگ ہیں سب تک تم نے یہ دین پہنچانا ہے. اب دیکھیں یہ امت وسط کیوں کہا گیا؟ یہ واسطہ ہے. مطلب اللہ، رسول اور عوام کے بیچ ہم واسطہ ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اللہ کا پیغام آتا تھا نبی یا رسول کو، اور رسول یا نبی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ آگے عوام تک پہنچائے. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو یہ کام اب کس نے کرنا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ اب امت کے حوالے یہ کام، مطلب وہ کام جو پہلے نبی یا رسول کرتا تھا وہ پوری امت کے حوالے کر دیا گیا ہے. وہی بات ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. اب ہمیں اس لیے جینا ہے. کہیں ممکن ہے کہ ساکی نہ رہے، اب ہم نے ساکی بن کے یہ جو نظر توحید کا جام ہے سب تک پہنچانا ہے. یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے. اصل ذمہ داری ہماری یہ ہے. یہ باقی تو دیکھیں یہ نماز پڑھنا اور عبادات جو ہیں اور یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. مطلب یہ فوجی جب میدان جنگ میں جاتا ہے اور میدان مار کر آتا ہے تو یہ کیا ہوا میں ہو جاتا ہے؟ اس سے پہلے اس کی کتنی محنت ہے اور جدوجہد ہے. مطلب وہ دن رات ٹریننگ، ایک ہی مقصد ہوتا ہے اس کا، دن رات ٹریننگ کا ایک مقصد کہ وہ ایک دن میدان جنگ میں جا کے وہاں پہ میدان مان لے آپ کے لیے. اب ہم سے یہ جو نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، جو روزے ہم سے رکھوائے جا رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی عبادات ہیں اور جتنے بھی ہمارے دین کے عملی تقاضے ہیں، یہ کیوں ہم سے کرائے جا رہے ہیں؟ یہ ٹریننگ کا حصہ ہے کہ جب حق اور باطل کا میدان سجے تو وہاں پہ ہم ثابت قدم رہیں، وہاں پہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. تو کیا ہم اس نظر سے دین کو دیکھتے ہیں؟ یہیں پہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے. اگر آپ اس نظر سے دین کو نہیں دیکھ رہے تو آپ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، بہت بڑی غلط فہمی کے اندر. تو یہ معاملہ ہے. تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے. اب تم نے زمانے پہ زمانے پہ کیا ہم نے شاہد بننا ہے؟ ہم تو کوئی اور ہی بن رہے ہیں زمانے پہ. مطلب اللہ خیر کرے کیا شہادت ہم نے قائم کی ہے. مطلب ہم اپنے گریبانوں میں ذرا جان کے دیکھ لیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ تو ہم پہ شاہد بن جائے گا الحمدللہ. انہوں نے تو پورا کا پورا دین ہمیں یہ آج تک یہ قرآن اپنی محفوظ شکل میں ہم تک پہنچا ہے. سیرت ہمارے ہاتھوں میں ہے، احادیث ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو وہ تو ہم پہ شاہد بن جائیں گے. کیا ہم شاہد بن سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں اگر یہی حال رہا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور یہ وہ بات آ گئی کہ مطلب اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ، یعنی کہ بیت المقدس کا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس پر، مطلب اسی وہ 16 مہینے کی بات کی جا رہی. اور ہم نے یہ قبلہ مقرر نہیں کیا تھا الا لنعلم، مگر اس لیے تاکہ ہم ظاہر کر دیں من یتبع الرسول. وہ بات آ گئی کہ کون اب اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے. اور ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو اپنے پاؤں پر الٹا پھر جاتا ہے. بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ امتحان بن گیا تھا مسلمانوں کے لیے، بہت بڑا امتحان. پہلا امتحان اہل مکہ کے لیے کہ قبلہ یروشلم ہے، تو ان پہ امتحان آ گیا کہ اب یہ کیا اتباع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں. پھر جب قبلہ بدلا گیا تو اہل مدینہ کے لیے ایک امتحان ہو گیا. دونوں الحمدللہ پاس ہو گئے، لیکن جو اہل کتاب تھے اور جو اہل عرب تھے وہ وہیں پہ وہیں کڑے رہے. صم بکم عمی فہم لا، یہ میں الگ سے پڑھ رہا ہوں. مطلب وہ اندھے اور کانے بن گئے تھے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بھاری حکم تھا. مطلب یہ قبلے کا بدلنا، اب دیکھیں وہاں پہ وہ بات بھی کھل گئی. یہ بہت بھاری حکم تھا
یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن یہ آسان کس کے لیے تھا؟ ان کے لیے جنہیں ہدایت دی اللہ نے۔ اب دیکھیں دین کی کسی بات کے لیے دل کا کھل جانا، اس پہ شکر، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم کوئی 30 مار خان نہیں ہے، مطلب ہم سے زیادہ سمجھدار تو نیوٹن تھا، لیکن اس نے دین کی طرف اس کی کوئی رغبت نہیں تھی، لعنت تھی نا اللہ کی اس پہ۔ تو اگر ہمارا دل، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اس پہ بہت بڑا شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں اللہ ایسا کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اشارہ اصل میں وہ 16 ماہ کی جو نمازیں تھیں اس کی طرف ہے۔ ایمان یہاں پہ نماز کو کہا گیا ہے۔ وہ ایک حدیث ہے نا کہ الصلاۃ عماد الدین، یہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے، اور دین کا ہمارا نچوڑ کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ تو یہ تینوں ان سیلف ایک ہی چیز ہے، صلاۃ، ایمان، دین، یہ ایک ہی چیز ہے، ایک اکائی آپ سمجھ لیں۔ تو یہاں پہ اب اشارہ ان نمازوں کی طرف ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری وہ 16 سال کی عبادتوں کو، یہ آگے وہ جو آیت البر ہے، آیت نمبر 177، ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کوئی 144ویں آیت، تو انشاءاللہ وہ آیت بھی قریب ہے، ادھر جب پہنچیں گے نا یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی کہ اصل میں نیکی یہ ہے ہی نہیں۔ ہم تو نیکی کے اس دن بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ اپنے شکلیں ہم نے نیکی کی بنا لی ہیں، آپ بھی نیک ہیں، میں بھی نیک ہوں، دین پہ کوئی بھی نہیں چل رہا، یہ کمال کی بات ہے، سب نیک ہیں، اپنا ہی ایک نیکی کا تصور ہے، وہاں پہ بات کھل جائے گی کہ اصل میں نیکی کیا ہے۔ تو اللہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یا تمہاری ان نمازوں کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلکہ اللہ تو اپنے بندوں پر، لوگوں پر انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک من السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف۔ اب دیکھیں اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 16 مہینے جب نمازیں پڑھ رہے تھے یروشلم کی طرف، تو آپ کے دل میں یہ بات تو بہرحال تھی، مطلب آپ کو بہرحال مکے سے ایک والہانہ محبت تھی، اور خانہ کعبہ سے آپ کو ایک بہت ہی والہانہ محبت تھی، اور اس میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے، مکہ سے نکلنے لگے، تو خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے کیا کہا تھا آپ نے کہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دے رہے۔ تو ایک والہانہ محبت ان کو بھی تھی، اور ان کو یہ بڑا شاک گزرتا تھا کہ جب یروشلم کی طرف رخ کرتے تو پیٹھ ان خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتی، یہ بڑا شاک گزرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو اب اس کا ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، تو اب کیا کروں؟ فَلَنُوَلِّينَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ اب دیکھیے تحویل قبلہ کا حکم آ گیا صریحاً کہ بس اب اپنے چہروں کو، اب یہ وہ دوران نماز جو آپ پڑھ رہے تھے، جو آپ بتا رہے تھے کہ یہ بالکل دوران نماز یہ حکم نازل ہوا ہے، اور دوران نماز ہی وہ مسجد القبلتین جو ہے مدینہ میں، آپ میں سے جو بھی گئے مدینہ وہاں پہ آئی ایم شور کے گئے ہوں گے، تو وہاں پہ اب 2 قبلے، مطلب آپ کو پتہ وہاں پہ بالکل کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح ہوا ہوگا۔ تو یہ نماز کے دوران یہ حکم نازل ہوا کہ اب پھیر لیجئے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں اب تم جہاں پر بھی ہو پس پھیر لو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے ان کی رب کی طرف سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ اشارہ ہے کہ مطلب یہ تورات میں لکھا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ، کیونکہ یہ جو یروشلم ہے یہ تو سلیمان علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ کب آباد کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی کتنے عرصے بعد؟ کوئی 1000 کا فصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا شہر، ان کی بنائی ہوئی مسجد کو تم نے قبلہ تو بنایا ہوا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا؟ یہ تورات میں واضح طور پر لکھا گیا کہ وہ مکہ مکرمہ تھا۔
تو یہ بالکل جانتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ برحق ہے، ٹھیک ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر اس عمل سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی ہے کتاب کوئی بھی نشانی، مطلب جس قسم کی بھی نشانی آپ ان کے سامنے لے کر آ جائیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ پیروی نہیں کریں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبلے کی، کبھی بھی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنے والے ہیں ان کی قبلے کی. اب دیکھیں وہ جو بات تھی نا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ، وہ یہاں پہ ایک اور انداز میں آ گئی ہے کہ نہ وہ آپ کی قبلے کی پیروی کریں گے نہ آپ نے ان کی قبلے کی پیروی کرنی ہے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی ان میں سے کچھ پیروی کرنے والے، یہ جو اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی، وہ مطلب دونوں یروشلم کو تو سمجھتے تھے کہ یہ مطلب قبلہ ہے ہمارا، دونوں چاہے یہود ہو چاہے نصارہ ہو، لیکن آپس میں ان دونوں کا قبلہ چینج تھا. وہ کس طرح کہ یہ جو یہود تھے یہ مغربی گوشی کی طرف رخ کر کے، مطلب یہ ایک مغربی گوشہ جو اس کا تھا مسجد اقصیٰ کا تھا، یہ ان کے لیے قبلہ تھا، جبکہ نصارہ کے لیے جو مشرق کی طرف تھی وہ ان کا قبلہ تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت مریم نے جو اعتکاف کیا تھا جہاں پہ وہ فرشتہ بھی آیا تھا ان کے پاس، وہ اس کے بارے میں قرآن میں مکاناً شر کیا، وہ مطلب جو مسجد اقصیٰ تھی اسے کوئی مشرقی حصے میں کوئی حجرہ تھا جہاں پہ انہوں نے وہ اعتکاف کیا تھا. تو ان میں آپس میں مسئلہ ہے، مطلب یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے تو آپ کے قبلے کو کہاں سے مان دیں گے؟ حالانکہ دونوں کا یہ مطلب دونوں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ امت ہے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی اطاعت بھی نہیں کرتے. وَلَئِن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بفرض محال، مطلب ایسا کبھی ہو تو نہیں سکتا تھا، ویسے ہی بتایا جا رہا کہ بفرض محال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد بھی کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک اس وقت یقیناً ہو جائیں گے آپ انصاف نہ کرنے والوں میں سے، ظالمین میں سے ہو جائیں گے. ظالمین میں سے کیسے ہو جائیں گے کہ اگر ان کی خواہشات کی اگر آپ نے اتباع کی تو مطلب اللہ کی مرضی سے آپ ہٹ گئے. اب کل والی بات کہ ایک اللہ کی مرضی ہے اور ایک ہماری مرضی ہے، اگر اللہ کی مرضی چھوڑ کے ہم اپنی مرضی کی طرف آ گئے تو ہم نے کیا کیا؟ شرک کیا ہم نے اصل میں، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو دیکھیں یہ حق اور دین کی جو تلوار ہے یہ بڑی ننگی ہے، کل بھی اس سے بات ہوئی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی اللہ کی مرضی چھوڑ کے ان کی مرضی پہ چلنا چاہا آپ کا بھی وہی حال ہوگا. اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ کا قانون برحق ہے نہیں بدلتا، وہ رسول کے لیے بھی وہی رہتا ہے جو ہمارے لیے ہے. الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ ہم نے دی ہے جنہیں کتاب، یعرفون، وہ بات بھی اب کھل کے آ گئی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو. یہ جو ہو کی ضمیر ہے یعرفونہ، یہ علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی ضمیر جاتی ہے اور اس کتاب قرآن مجید کی طرف بھی اس کی ضمیر جاتی ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اور اس قرآن کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ایسا بھی ہے، لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو یقیناً حق کو چھپا رہے ہیں جانتے بوجھتے، وہ پتہ ہے ان کو کہ یہ حق ہے. بار بار دیکھیے اشارہ وہی پہ آ رہا ہے کہ تورات میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہے، قرآن حکیم کا ذکر بھی موجود ہے، یہ واقعات کس طرح انفولڈ ہوں گے اس کا ذکر بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ اس کا حق کو چھپا رہے ہیں. الحق من ربک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے آ گیا ہے. فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے. اب دیکھیں یہ خطاب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم سب سے بھی یہی خطاب کیا جا رہا ہے کہ کتاب تمہارے سامنے شک میں بالکل مبتلا نہیں ہونا. کل ہم نے وہ جو حقیقی مومن ہے اس سے متعلق سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی تھی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ بے شک ایمان والے تو صرف وہ ہیں
جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر پھر ہرگز شک میں نہیں پڑتے. ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہم قدم قدم پر شک کا شکار ہو جاتے ہیں. مطلب ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, چھوٹا سا سوال, کہ اگر ہم واقعی اس نظام کو غلط سمجھتے ہیں, باطل سمجھتے ہیں, تو ہم اس کے خلاف کیا, اس کے روک تھام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم اس کے روک تھام کے لیے, اس حق کے باطل نظام کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے, تو کیا ہم مذاق اڑا رہے ہیں پھر اس کتاب کا؟ ہمیں کوئی پھر یقین نہیں ہے, ہم ارتاب کے اندر مبتلا ہیں, ہم شک کے اندر مبتلا ہیں. تو خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے, اصل میں ہٹ ہمارے سر کے اوپر آ رہی ہے کہ کتاب تمہارے سامنے, اس میں کوئی شک و شعبہ نہیں ہے. ہاں تمہیں اگر اس میں کوئی شک و شعبہ ہے تو پھر جاؤ خسارے کے اندر مبتلا رہو. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. انشاءاللہ کل پھر اس سے آگے پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر.